اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفى سید الانبیاء وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. عزاداران امام علی مقام، اصلاح کے موضوع پہ اس سلسلے کی یہ 5ویں گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالم تصور اور امکان میں بلند ترین مرتبہ اللہ کی ذات اور اس کی برگزیدہ ہستیوں کو حاصل ہے، اور انہی کا ذکر اللہ اور اس کی برگزیدہ منتخب بلند مرتبہ ہستیوں کا ذکر کی سعادت بہت عظیم اور بڑی سعادت ہے، جس کی ہم جتنا بھی شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے. رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں ان میں سے قرار دیا کہ جو اس کی منتخب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی سیرت سے، ان کے کردار سے، ان کے اقوال سے، ان کے افعال سے، ان کی گفتار سے، ان کی پندار سے، ان کے کردار سے ہم اپنی زندگی کی تاریک کیوں کو ان کی ہدایت کی مشعل سے، شمع سے روشن کرنا چاہتے ہیں، جس کے خاطر اس بابرکت ذکر کا تسلسل اہتمام سے، ذوق سے، شوق سے، ولولے سے عالم اسلام میں، بالخصوص عالم تشیع میں ہر سال بپا کیا جاتا ہے. اصلاح موضوع ہے. اصلاح کا اپوزٹ ورڈ عرض کیا آپ کی خدمت میں خرابی ہے، بگاڑ ہے، اور انسان فردی طور پہ یا اجتماعی طور پہ اپنی اصلاح کی اگر فکر نہیں رکھتا ہو، اپنے اصلاح کا جس سے توجہ نہ ہو اپنے اصلاح کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے زندگی کی کمال کی طرف حرکت اور قافلہ حیات کا یہ سفر منطقی طور پہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا پستی کی طرف جا رہا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہو سکے گا انسان کو. انسان کے لیے اصلاح کا معنی، اصلاح کا مفہوم، اصلاح کا مطلب، اصلاح کی ضرورت اتنی زیادہ ہے
کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی بے معنی سی ہونے لگتی ہے۔ چونکہ ہم اس دنیا کی زندگی میں جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جہاں کمال اور بہتری کی طرف جا سکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جہاں کمالات اور فضیلتوں کی چوٹیوں کو سر کر سکتا ہے، اس صلاحیت کا مالک ہے، یہ استعداد پائی جاتی ہے ہر انسان کے اندر، وہاں انسان کے وجود کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر معاشرے میں انسانی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں اور روڑے اٹکانے والی چیزیں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہم اپنے وجود میں خواہشات نفسانی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھتے ہیں، وہاں پہ عقل جیسی رہنما اور باطنی نور ہمارے وجود کے اندر فروزاں اور روشن کیا گیا ہے۔ بعض دفعہ خواہشات عقل کے اس شمع کو گل کرتی ہیں، خاموش کرتی ہیں۔ خواہشات اتنی تند و تیز اور طوفانی ہو جاتی ہیں کہ اس خواہشات کی طوفانی ہواؤں کے تاب نہ لاتے ہوئے عقل کی نور خاموش ہو جاتی ہے۔ اور جہاں انسان کا وجود عقل کی حاکمیت سے، عقل کے کنٹرول سے باہر نکلے تو پھر اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے، پھر وہ ہر کام کو، ہر عمل کو بغیر پرکھے، بغیر سمجھے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کا رزلٹ، نتیجہ، ہر عمل کا ری ایکشن، عکس العمل کیا ہوگا، اس کو مد نظر رکھے بغیر خواہشات نفس کی پیروی میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے، جب ہوش اور عقل کے ناخن لیتا ہے تو کف افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ چونکہ خواہشات نفسانی ظاہر سی بات ہے ان کو انسان کی زندگی میں موقع تب ملے گا جب عقل کی نور خاموش ہوگی، اور خواہشات نفسانی پہلے عقل کو سائڈ کرتی ہیں، پھر اپنے لیے جگہ اور میدان پاتی ہیں، اور عقل کو بھی میدان اور جگہ اس وقت ملتا ہے جب یہ عقل خواہشات نفسانی پر غالب آئے۔ اسی لیے مختصر اگر اس بات کو عرض کروں آپ کی خدمت میں حدیث کی روشنی میں، تو معصوم سے عرض ہے کہ اللہ نے انسان کو خلق فرمایا، ان اللہ خلق الآدم، اور انسان کی تخلیق کچھ یوں عمل میں آئی کہ انسان کو عقل، شعور اور آگاہی اور بصیرت کی صلاحیت سے نوازا گیا، اور ساتھ ساتھ خواہشات اور ضرورتوں کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے میں جگڑا گیا انسان کو۔ ایک مخلوق ہے مخلوقات میں سے، عالم حیوانات، ان میں خواہشات ہی خواہشات ہیں، عقل نام کی کوئی چیز نہیں رکھی۔ حیوانی معاشرے میں تکامل، پیش رفت، ترقی کے جیسے مفاہیم، معانی اور کانسیپٹس اور نظریات نہیں پائے جاتے، ان کے ہاں بلند اور بہتر آئیڈیاز نہیں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے ان کی زندگی اور لائف اسٹائل ویسا ہے کہ جس نیچر پہ وہ ان کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔
بس حیوانات میں خواہشات رکھی گئی ہیں، شعور اور عقل نہیں رکھا گیا۔ ایک اور نوری مخلوق ہے جس کو ہم ملک یا فرشتہ کہتے ہیں، اس میں اللہ نے عقل ہی عقل رکھی ہے، خواہشات نام کی چیز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں خلاف عقل خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی معصیت، خطا، لغزش اور گناہ کا کانسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے۔ ان میں شہوت نہیں ہے، ان میں لالچ نہیں ہے، ان میں تکبر نہیں ہے، خود خواہی نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے۔ جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، مسائل ہیں، ان سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ ان کے لیے اسٹاک کرنا، ذخیرہ اندوزی کرنا، ثروت اندوزی کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ نہ اولاد، نسل اور شادی بیاہ جیسے رشتوں میں ان کو جھگڑا گیا ہے۔ لیکن یہ انسان بیچ کی مخلوق ہے جس میں اللہ نے فرشتوں کی جیسی عقل بھی رکھی ہے اور حیوانوں کی جیسی خواہشات بھی عطا کی ہیں۔ اب یہ انسانی وجود دو متضاد قسم کی خواہشات کے ٹکراؤ میں ہمیشہ برسر پیکار رہتا ہے۔ جہاں جہاں انسانی زندگی میں عقل غالب آتی ہے، وہاں وہاں اچھائیاں، بلائی، خیر، ترقی، پیش رفت، انسانیت، تہذیب، بلائی نظر آئے گی۔ اور جہاں جہاں انسان خواہشات سے مغلوب ہو اور خواہشات کی آندھی عقل کے چراغ کو خاموش کر دے، تو وہاں پھر حیوانیت بھی شرما جائے۔ ایسے اعمال انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ گارڈن زو دیکھنے گیا، جیسے اندر داخل ہوا اس پنجرے کے باہر ایک چھوٹے سے بورڈ میں لکھا گیا تھا کہ یہاں دنیا کا خطرناک ترین جانور رہتا ہے۔ جیسے کہ ہر حیوان کی ڈیٹیل بورڈ پہ باہر لکھی جاتی ہے گارڈن میں۔ یہ عنوان جب اس پر نظر پڑی تو اس کا شوق بڑھا کہ اس دنیا کے خطرناک ترین جانور کو دیکھیں۔ جیسے اس کی نگاہ اس تحریر پر پڑی، دا ڈینجر اینیملز آف دا ورلڈ، دنیا کا خطرناک ترین جانور، تو یہ وہاں داخل ہوتا ہے۔ اندر جانے کے بعد آگے بڑھتا ہے، دائیں بائیں مڑتا ہے، راستہ یوں آگے بڑھ رہا ہے کہ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف ہوتے ہوئے لیفٹ رائٹ سے گزر کے جب بالکل اینڈ پہ پہنچتا ہے تو سامنے ایک دیوار ہے، اور اس دیوار پر ایک صاف شفاف بڑا سا آئینہ نصب کیا گیا ہے، اور سامنے انسان اپنے چہرے کو دیکھ لیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی گئی کہ دنیا کا خطرناک ترین جانور انسان ہے۔ اگر یہ انسانیت کے دائرے سے باہر ہو، اگر یہ اپنی عقل کو اپنی خواہشات پر غالب آنے دے، تو پھر دنیا کے خطرناک ترین، ڈینجر ترین جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ایک چیتا، ایک جنگلی خونخوار بھیڑیا، شیر کتنے انسانوں کو چیر پھاڑ سکتا ہے، لیکن یہی انسان اگر اپنے غصے کو، اپنے غضب کو، اپنے حس تکبر کو، اپنے خود برتربینی یعنی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کی طاقت سے مغلوب ہوتا ہے، تو پھر یہ اربها انسانوں کو
خاک سے ملا دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے روئے زمین پر جتنی تکلیفیں انسان کو اگر کسی سے اٹھانی پڑی ہیں تو وہ خود انسان ہے۔ انسان ہی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے۔ البتہ سب سے زیادہ محبت، پیار، سکون، آسائش اور بہتری بھی انسانوں ہی سے ملتی ہے انسانوں کو۔ بس جہاں انسان اگر اپنے عقل کی ندا اور صدا کو لبیک کہتے ہوئے اپنی خواہشات نفسانی پر قابو پائے تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے بھی افضل قرار پاتا ہے۔ چونکہ فرشتے عقل تو رکھتے ہیں، خواہشات نہیں رکھتے ہیں۔ یہ انسان خواہشات کے رکھنے کے باوجود اپنی عقل کو جو خواہشات پہ غالب کیا تو یہ فرشتوں سے بھی برتر اور افضل ٹھہرا، چونکہ اس نے حیوانی پست اور نفسانی خواہشات رکھنے کے باوجود عقل کی ندا کو لبیک کہی، عقل کی سنی، اور برائی کے راستے کا انتخاب کر سکنے کے باوجود دو راہوں پہ اس نے خیر اور بلائی کا راستے کا چوز کیا، لہٰذا یہ فرشتوں سے بھی افضل ٹھہرے گا۔ یہیں پہ اسی پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فرشتہ مت کہو مجھ کو میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ لیکن اگر انسان عقل کی نور کو رکھتے ہوئے تاریکی کا انتخاب کرے، برائی کا انتخاب کرے، نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر انسانیت سے، اخلاق سے گری ہوئی اس پہ عمل کرے، عادتوں کو انتخاب کرے، تو وہاں پھر یہ حیوان سے بھی بدتر کہلائے گا، چونکہ حیوان بالآخر عقل نہیں رکھتا ہے، اسی لیے حیوان سے سوال جواب نہیں ہوتا ہے۔ حیوان کی برائی کو برائی ہی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حیوان کو غذا چاہیے، چاہے وہ کسی کے بھی کھیت سے، چراگاہ سے، جگہ سے حاصل ہو۔ حرام حلال کا تصور، غلط صحیح کا کانسیپٹ حیوان کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس کو خواہشات نفسانی کی ارضاء چاہیے، یعنی پوری ہونی چاہیے، چاہیں کسی بھی طریقے اور راستے سے ہوں، اس سے غرض نہیں ہے۔ اور حیوان کے لیے اصلاً دو راستے نہیں ہیں زندگی میں کہ وہ انتخاب کے پروسیجر سے گزرے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اگر عقل رکھنے کے باوجود انسان انسانی شاہراہ کو چھوڑ کے حیوانی راستے کو جب اپناتا ہے، حیوانیت کو جب غالب آنے دیتا ہے، اپنے وجود کے عنان اختیار کو خواہشات نفسانی کے ہاتھ تھماتا ہے، تو اس وقت یہ انسان پھر حیوانوں سے بھی بدتر کہلاتا ہے۔ حیوان نہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر کہلائے گا۔ آیہ مجیدہ میں ارشاد ہوتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ یہ اپنے سینے میں دھڑکنے والے دل رکھتے ہیں، اچھائی برائی میں تمیز دینے والی نور رکھتے ہیں، معرفت اور شناخت اور خوبی اور اچھائی اور برائی میں تمیز دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں،
لیکن اس کے باوجود نہ عقل کی سنیں نہ دل کی سنیں، نہ علم کی طرف توجہ ہو، نہ ایمان کی سنیں، نہ وحی کی سنیں، نہ نبی کی سنیں، نہ علی کی سنیں، نہ اللہ کی سنیں، صرف اور صرف اپنے خواہشات نفسانی کی سنیں، تو اولئک کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ گمراہی میں چوپایوں سے بھی آگے ہیں، ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپائے کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ حیوان ہے، حیوانیت اس کے وجود کی خصوصیت ہے، اس پہ اس حیوان کے اچھے کاموں پہ تعریف نہیں ہوتی ہے اور برے کاموں پہ مذمت اور برائی نہیں ہوتی ہے، لیکن انسانیت کے اعلیٰ مدارج درجے طے کر سکتا تھا، کیوں حیوانیت کے راستے پہ پڑا؟ یہاں اس کی مذمت ہوتی ہے۔ ایک نابینا گڑھے پہ گرتا ہے تو اسے کوئی برا بلا نہیں کہتا ہے، لیکن بصارت اور آنکھوں کے رکھنے کے باوجود اگر کوئی گڑھے میں گرتا ہے تو سب اس کو برا بلا کہتے ہیں اور کہے جانے کا مستحق بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے انسانی پیش رفت اور انسانی سماج کی اصلاح کے خاطر سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی کہ عالم ہستی، کائنات یونیورسل میں جو کچھ پایا جاتا ہے، تمام خوبیوں کا، کمالات کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ آج اگر علم پہ ناز ہے انسان کو، اپنے شعور پہ ناز ہے، اپنی عقل پہ ناز ہے، اپنے ذہن پہ ناز ہے، تو خالق ذہن کو اس ذہن کی تخلیق پر کتنا ناز ہونا چاہیے۔ تمام نعمتوں کا، رحمتوں کا، برکتوں کا سرچشمہ فیض اللہ کی ذات سے انسانوں تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے انبیاء نے سب سے پہلے توحید کی طرف دعوت دی، اور خرابی کی بنیاد جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اصلاح کی بات کی۔ تو اس اصلاح کے لیے جن انسانوں نے عقل کی سنی، اپنی عقل سے کام لیا، علم سے کام لیا، بصیرت سے کام لیا، پاک و پاکیزہ فطرت کے مالک جو انسان تھے، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا، ان کی صداقت اور سچائی پر مشتمل ان کے پیغام کو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا، تسلیم کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آخری دین کا نام ہی اسلام پڑ گیا۔ اسلام سلامتی سے ہے۔ جو توحید کے دائرے میں آیا وہ زمانے کے ہر قسم کی گمراہیوں سے، بدبختیوں سے، خرابیوں سے صحیح اور سالم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکے گا، اور جو اسلام سے، جو اللہ کا دین ہے، عقائد، اپنے اخلاقی اصول اور تمام تعلیمات احکام شرعی جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کو کمال کے راستے تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بالخصوص سید المرسلین کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی چہیتی مخلوق انسان تک پہنچانے کے لیے انتخاب کیا اور پہنچایا۔ لیکن جنہوں نے جو
عقل کی آواز کو جنہوں نے اپنے وجود میں خاموش کر دیا تھا، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو سنی انسنی کر دی، مخالفت کر دی، قیام کیا، جنگیں بپا ہوئی انبیاء علیہ السلام کے خلاف، اور بہت ساروں نے تسلیم کرنے کے بعد اس میں تحریف کیا، اس میں رد و بدل کیا، اللہ کے کلام، اللہ کے دین، عقائد سب منحرف کیے، ان کو ان کے اصلی حیات بخش جو انسانی زندگی کو کمال تک پہنچانے کے ضامن تھے، ان کو ایسی حالت تک پہنچا دیا کہ آپ وہی چیزیں انسان کو کمال سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں۔ اسلام سلامتی ہے، لیکن آج اسی اسلام کے نام پہ ایک دوسروں کے لیے زندگی کو اجیرن کیا جاتا ہے۔ اسلام تسلیم ہے، لیکن آج صرف لقلقۂ لسانی کی حد تک ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں معاشرے میں، ہم خود اپنے وجود میں، کہ جہاں اللہ کو مانتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کی بنیاد اتنی کمزور ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ تسلیم صرف زمانی جمع خرچ پر مشتمل ہے، نہ عقلی معیارات اور عقل کی کسوٹی پہ ہم نے اس کو سمجھا ہے، اور نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور نہ دل کی گہرائیوں سے اس کو قبول کیا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ تھا کہ آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کی معرفت حاصل کریں، اور اسی کی اطاعت کریں، اسی کی بندگی کریں۔ اسی میں انسان کے کمال اور انسانیت اور دنیا آخرت کی زندگی کی بلائی کا راز مضمر ہے، پوشیدہ ہے، کہ انسان اپنے رب سے جڑے۔ لیکن جہاں یہ پیغام لے کے آئے تھے انبیاء علیہ السلام کہ انسان اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی سنیں، وہاں پہ انسان نے بعض دفعہ اللہ کی اطاعت جہاں حکم آیا تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اطاعت اور فرمان برداری کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ تجھے یقین ہو، یقین کے مقام پہ فائز ہوں آپ، اس وقت تک اپنے رب کی اطاعت، بندگی اور فرمان برداری کریں۔ اور انسان کو پہلے ہی دن سے آگاہ کیا گیا کہ انسان شیطان اور نفس امارہ اپنے وجود کی اطاعت اور فرمان برداری نہ کریں، اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے مالک اور خالق کی اطاعت کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، سب سے بڑا دشمن ہے۔ پس اس آسمانی الہی قرآنی آئیڈیالوجی کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اوورآل انسان تین قسم کے ملتے ہیں، جنہوں نے آسمانی تعلیمات، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو دل و جان سے تسلیم کیا اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، گامزن رہے، اور ان کی تمام تعلیمات کو
یقین کے مرتبے پر فائز ہوئے، مان لیا، قبول کیا، ایکسیپٹ کیا۔ ایک دوسرا گروہ جنہوں نے شیطان کے بہکاوے میں آئے اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو ٹھکرایا، اس کو جھٹلایا، تکذیب کی اور اس کے برابر تسلیم نہیں ہوئے، بلکہ شیطان کی آواز پہ لبیک کہا انہوں نے۔ یہ دوسرا گروہ۔ تیسرا ایک گروہ جنہوں نے صرف اپنی خواہشات کی سنی۔ آیت ہے قرآن مجید کی، ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے پیغمبر کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جنہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی اطاعت اور فرمان برداری کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں عقل کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنے خواہشات کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی دوڑ دھوپ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ قرآن اس تیسرے گروہ کو گمراہ، ہدایت سے محروم اور دنیا آخرت کی بدبختی اور برائی اور خرابی کا مرکز سمجھتا ہے۔ یہ دنیا میں جتنی مشکلات آپ کو نظر آئیں گی، جتنی جنگیں، جتنی نفرتیں، جتنے ظلم و ستم، جتنی بے عدالتی، جتنی انسانوں کی تذلیل اور تحقیر، خلاصہ تمام برائیوں کا مجموعہ اس گروہ میں نظر آئیں گی کہ جنہوں نے اللہ کی اطاعت سے شانہ خالی کیا، یا شیطان کی سنی یا اپنی خواہشات کی سنی۔ انسان کو اسی غفلت سے نکالنے کے لیے کہ تمہاری خواہشات تمہارے کمال کے راستے کی رکاوٹ ہیں۔ شیطان کی آواز دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی ساری زحمتیں، ساری کوششیں اور کاوشیں انسانی معاشرے میں رہیں۔ انبیاء علیہ السلام اصلاح کا شعار اور صرف نعرہ نہیں لگاتے ہیں، جس طرح ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں دنیا کے اپنے ارد گرد کے مختلف برائیوں پہ بہت کوستے ہیں اور بولتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ برائیوں کو، انحراف کو، خرابی کی اصلاح کے لیے قیام کرتے ہیں، اپنی جان مال کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ وہ خالی ہاتھ فرعون کے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں۔ وہ حرام خوروں کو، کرپشن کرنے والوں کو، بیت المال پر ناجائز مسلط اور قابض رہنے والوں کو اپنی جگہ میں بٹھاتے ہیں۔
سب سے پہلا ان کا طریقہ کار انسانوں کی تربیت ہے آسمانی تعلیمات کی روشنی میں، اور اس تربیت کا آغاز خود انسان کی اپنی سوچ کو بدلنے کے ذریعے سے میسر ہو سکتا ہے۔ انبیاء اور ائمہ علیہ السلام ہماری بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے صرف زبان سے شعار اور نعرہ نہیں لگاتے ہیں بلکہ عملی اقدام اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 61 ہجری کو مولا و آقا امام عالی مقام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احساس کیا کہ اب امت کی اصلاح کے لیے عملی طور پہ بڑی قربانی کی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر امت بیدار نہیں ہو سکتی ہے، مولا و آقا امام مظلوم علیہ السلام اپنے جد، اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمانی تعلیمات میں آئی ہوئی پیشنگوئی کے مطابق سرزمین کربلا کا انتخاب فرمایا۔ اس سلسلے کی 5ویں مجلس میں عام طور پہ جس ذکر مصیبت کا بیان ہوتا ہے وہ ہیں زینب کے 2 فرزند اون و محمد کی ذکر مصیبت کے 2 جملے آپ کی خدمت میں۔ عاشور کی رات ہے، امام مظلوم نے جہاں بہت سارے کام انجام دیے، عاشور کی رات آپ کو پتہ ہے کہ تمام شہداء کربلا پوری رات بیدار رہے ہیں۔ اس بیداری کا ایک حصے میں تو امام نے اپنے اصحاب باوفا کی آزمائش کی اور اس پر پورے اترے۔ مولا نے شمع بجھا دی، چراغ بجھا دیا، کہا جو جانا چاہتا ہے نکل سکتا ہے اس تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ لیکن اصحاب باوفا کا یہی کہنا تھا، مولا تف ہو اس زندگی پر جو تیرے بغیر ہو، تیری محبت میں اگر 70 دفعہ مرنا اور 70 دفعہ زندہ ہو کے دوبارہ مرنا ہو تو ایسی موت کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر مولا کے دست مبارک سے شمع کیا بجھا دی، ادھر وفا کی شمعیں بلند ہو گئی۔ دوسرا کام، عاشور کی رات مولا سیدانیوں کے خیموں کی طرف ان کا جائزہ لینے نکلے۔ ایک خیمے کو دیکھا، دوسرے خیمے کو، رباب کے خیمے پہ، ام فروہ کے خیمے پہ، زینب کے خیمے پہ۔ جب بی بی زینب کے خیمے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں، زینب نے اپنے سامنے اپنے دونوں نوجوان بیٹوں کو، ایک طرف اون اور ایک طرف محمد کو رکھا ہوا ہے، اور فرما رہی ہیں بیٹو سننا، تو علی کے پوتے، حیدر کرار شیر خدا کے پوتے ہو، کل کو کہیں ایسا نہ ہو فرزند زہرا پر قربانی پیش کرنے کے لیے تم پر کوئی شفقت نہ لے لے۔ بی بی سلام اللہ علیہا اون و محمد کو تیار کر رہی تھی، یہاں تک کہ صبح عاشور کو بی بی دونوں کا ہاتھ پکڑ کے بھیا کے پاس آتی ہیں۔ بھیا یہ دونوں آپ پر قربان، میرے 2 قربانی کے بیٹے آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا تمام اصحاب باوفا اپنی اپنی قربانی پیش کر چکے۔ جب بنی ہاشم کی باری آئی تو زینب اپنے اون و محمد کو لے کے آئی بھیا کے پاس۔ مولا حسین نے فرمایا بہن زینب اب آپ کی آرزو پوری ہوگی۔ اون و محمد کو اجازت ملی۔ اون و محمد کو زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے باپ علی مرتضیٰ کا اور ان کو اس کا امامہ پہنایا، اور محمد کو ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ پہنایا۔ ان 2 ہاشمی نوجوانوں نے ایسی جنگ کی، ہزاروں کا دشمن فوج اشقیا کا، دشمنوں کا چاروں طرف سے گھیراؤ ہے، اور فوج اشقیا کے جو بوڑھے تھے ان کو علی کی جہاد یاد آئی، اور اس جنگ کے چاروں طرف جنگ کے حالت میں بالآخر نوجوان 2 شہزادے تن و تنہا ہیں۔
لاکھوں کا مجمع ہے۔ ایک طرف فوج اشکیا نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد چاروں طرف سے تلواروں اور نیزوں کا جو ہے حملہ بارش برسایا۔ ایسے میں اون ایک طرف، محمد دوسری طرف اپنے اپنے گھوڑوں سے گرے۔ دونوں بھائی ایک ساتھ گئے تھے اور ساتھ ہی شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے سرزمین کربلا پر گرے اور آخری آواز دی، ماموں جان ہماری مدد کو آ۔ حسین اور عباس خیموں سے دوڑے دوڑے آئے۔ اشکیا، فوج اشکیا کا یہ طریقہ تھا، جب بھی حسینی لشکر سے کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو فوج اشکیا سائیڈ ہو کے شادیانے بجاتی تھی، اور جب فوج اشکیا شادیانے بجاتی تھی تو خیموں میں سیدانیوں کے گریے کی صدا بلند ہوتی تھی۔ ان کو پتہ چلتا تھا حسینی فوج کا، حسینی لشکر کا کوئی شہید ہوا۔ ادھر اون محمد کے گرنے پہ شادیانے کیا وجہ، ادھر بیویوں نے گریہ بلند آواز سے گریہ شروع کیا، لیکن زینب نے کہا سیدانیوں اون محمد پہ گریہ نہیں کرنا، ارے میری قربانی میں خلوص کو خلل نہ آئے، یہ خالص قربانی اللہ کے لیے فرزند رسول پر قربان کیے ہیں بیٹوں کو میں نے۔ عزادارو، ادھر عباس اور حسین نے اون و محمد کو خیمے کے دروازے پہ لایا۔ زینب سے کہا، بہن زینب تیری خواہش پوری ہوئی، میں نے تیری خواہش پوری کی، اب میری بھی ایک خواہش ہے زینب، میں چاہتا ہوں آپ اپنے ننھے منھے نوجوان بیٹوں کو آخری دفعہ وداع کے لیے گلے سے لگائے۔ زینب نے اون کو گلے سے لگایا، بالآخر اماں تھے، بیٹے کے اوپر گر پڑی۔ جب محمد کو گلے سے لگایا تو محمد آخری سانس لے رہا تھا۔ جب ماں کو اپنے گلے پہ گرتے ہوئے دیکھا، محمد نے کہا اماں جان اب تو راضی ہونا ہم سے، اب تو ہم پر سے خوش ہو، ہم نے اپنی جانوں کو تیرے بھیا زہرا کے فرزند پر قربان کیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔